گلدستہ خنگ سوار یہ میں نے لکھی ہے 2017 میں، اور چونکہ شروع سے ہی بچپن سے ہی میری ہابی رہی ہے، میں نے ایجوکیشن لی ہے، بچپن سے ہی ماں باپ نے مجھے پڑھایا، ان کا بڑا احسان ہے۔ اور سن 1952 میں میری پیدا ہوا تھا۔ اس کے بعد سن 62 سے میں چھٹی میں گیا یہاں سے پرائمری اسکول کر کے، اور اس کے بعد میں نے باقاعدہ سن 68-69 تک میں نے ہائی اسکول کیا۔ اس کے بعد پھر میں نے بعد میں ایم اے کیا اردو سے اور ادیب کامل کیا، اور سن 76 میں میرا سرکاری معلم کے حساب سے، ٹیچرز کے حساب سے میرا پوسٹنگ ہو گیا۔ جے پور کے اندر میں 8 سال رہا، وہاں میں نے نوکری کی، اور وہاں سے پھر میرا ٹرانسفر اجمیر ہو گیا، میں واپس یہاں آ گیا، اور یہاں پر میں خدمت کرتا رہا، اسکولوں کے اندر بچوں کو پڑھاتا رہا۔ 37 سال کل ملا کے میں نے نوکری کی۔ 2012 میں میں یہاں ریٹائر ہوا، اور وہ ریٹائر ہونے کے بعد میں نے کہا کہ کیوں نہیں اب میرا صاحب کی شان میں، کیونکہ بہت بڑی ہستی ہیں، شہید ہیں، زندہ ہیں، امام زادے ہیں، اور بہت ہی جلالی ہیں، تو کیوں نہیں میں ان کے لیے کتاب لکھوں تاکہ لوگوں کو یہاں کے بارے میں معلومات ہو، اور زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں زیارت کے لیے آئیں اور اپنی مرادیں پائیں، کیونکہ یہاں بہت مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ یا آل نبی اولاد علی کا یہاں مزار ہے، میاں سید حسین خنگ سوار ان کا نام ہے، جس سے یہ مشہور ہیں، اور ان کا اصلی نام ہے حضرت حسین اصغر کے نام سے مشہور ہے۔ یہ کتاب جو میں نے لکھی ہے گلدستہ خنگ سوار، اس میں ان کی مختصر تاریخ شارٹ میں اس لیے لکھی ہے کہ آج کل لوگوں کو پڑھنے کا زیادہ شوق نہیں ہے، لیکن چھوٹی سی کتاب ہے تو زیادہ لوگ پڑھ لیں گے، اس حساب سے میں نے لکھا ہے، اور اس میں نے تاریخ لکھی ہے۔ میں مختصر تاریخ آپ کو بتاؤں کہ میاں سید حسین یہ ایران کے مشہد کے رہنے والے تھے، وہاں پر ان کی شادی ہو رہی تھی 391 ہجری میں۔ یہاں پر روشن علی درویش کا مزار ہے، ان کے مزار کے پاس ہی، تو وہ یہاں ایلچی کے روپ میں یہاں آئے تھے، اور یہاں آنے کے بعد انہوں نے یہاں کا جو ماحول دیکھا کہ جادوگری پھیلی ہوئی ہے، لوگ بدحال ہیں، بہت زیادہ پریشان ہیں، تو انہوں نے یہاں سے یہ واپس گئے، اور جانے کے بعد یہ میاں سید حسین سے ملی، وہاں ان کی شادی ہو رہی تھی میاں سید حسین صاحب کی، تو انہوں نے جب اپنی وہاں ساری یہاں کی فریاد سنائی تو انہوں نے شادی کا ارادہ ملتوی کیا اور یہاں ہندوستان چلے آئے۔ ہندوستان آنے کے بعد یہاں پر اسلام پھیلانے کی غرض سے یہ آئے تھے، اور ان کے ساتھ 12,000 لوگ یہاں آئے تھے۔ تو یہاں آنے کے بعد ان کو مجبوراً یہاں کے راجا سے جنگ کرنا پڑا۔ آئے تو یہاں اسلام پھیلانے تھے، لیکن مجبوراً ان کو یہاں کے راجا سے جنگ کرنا پڑا، اور جنگ کرنے میں 391 ہجری میں محمود غزنوی کے دور میں یہاں آئے تھے، اور اس کے بعد 18 رجب کو دن کے 1:30 بجے ان کی یہاں شہادت ہوئی، شہید ہو گئے۔ ان کے پاس ہی مزار کے پاس ہی گھوڑے کا مزار ہے، کیونکہ وہ گھوڑا بھی ان کے ساتھ شہید ہوا جس پر یہ وہاں سے ایران سے سوار ہو کے آئے تھے۔ اس کے علاوہ جو 12,000 آئے تھے ان میں بھی کافی لوگ شہید ہو گئے، کچھ چند لوگ بچے تھے۔ یہاں گنج شہینہ ان کے سب کے یہاں مزار بنے ہوئے ہیں، اور ایک ایک قبر میں اتنی لاشیں دفن ہیں کہ جیسے صندوق میں کپڑے رکھے جاتے ہیں، وہ مزار گننے میں نہیں آتے۔ ایک معجزہ ہے یہاں کے گنج شہیدہ کے مزار گننے میں نہیں آتے ہیں۔ اب اس کے بعد جب ان کی شہادت ہو گئی تو سید علی ہمدانی اور ان کے ساتھ کچھ لوگ بچ گئے، جو اپنی جان بچا کے یہاں بچ گئے، یہ خدا کی مصلحت تھی، اور انہوں نے پھر یہاں ان کی لاشوں کو دفنایا، سب مزارات بنوائے، اور اس کے بعد سید علی ہمدانی جو تھے وہ یہاں رہے، انہوں نے یہاں شادی کی، ان سے 2 لڑکے پیدا ہوئے، جن کی اولاد یہاں کے جتنے بھی خادم ہیں وہ سید علی ہمدانی جو مشہد سے آئے تھے ایران سے، یہاں یہ سب خادم جتنے بھی ہیں ہم لوگ سب انہی کی اولاد ہیں۔ یہاں 7 خاندان ہیں خادموں کے، اور 3,000 کی تقریباً یہاں آبادی ہے۔ جو آپ بنا رہی کتابیں وغیرہ بنائی ہیں، رائٹنگ کیے ہیں، تو اتنا شوق آپ کو کہاں سے آئی ہے، اور اتنی معلومات کیسے دی آپ کو یہ سب چیزیں؟ میرا بچپن سے ہی یہ سب معلومات کرنے کا، کتابیں پڑھنے کا شوق رہا ہے۔ یہی نہیں، میں تو اسکول سے آنے کے بعد جو قرآن اور اس کی تفسیریں بھی پڑھتا تھا، ساری چیزیں میں نے پڑھی ہیں، تاریخی کتابیں بھی میں نے پڑھی ہیں، ساری تاریخی کتابیں جو میاں سید حسین کا میں نے حال لکھے ہیں وہ ساری کتابوں کے حوالے سے لکھے ہیں، وہ کتابیں میرے پاس سب موجود ہیں۔ میرا یہ شوق مطلب بچپن سے میرا شوق جو ہے عبادت گزاری اور تعلیم حاصل کرنا اور علم حاصل کرنے کا رہا ہے، تاریخی کتابوں کا پڑھنے کا رہا، تاکہ میں معلومات کروں اور مجھ سے زیادہ قوم کی جتنی خدمت ہو سکے میں وہ کروں۔ ہاں، ابھی وہ کتاب تو آپ نے 2017 میں بنائی ہے، یہ انمول گوہر جو ابھی آپ نے بنائی ہے، تو اس کے اندر یہ بارے میں میں نے بعد میں یہ سوچا
کہ کیوں نہیں میرے پاس بہت ساری کتابوں کا، قرآن کا اور مذہبی کتابوں کا علم ہے. اس نظریے سے پھر میں نے ایک کتاب لکھنا کا ارادہ کیا کہ میں کتاب لکھوں 100 سوال، اور ان کے 100 سوال ہیں، ان کے نایاب جواب ہیں، اور یہ سب ایسے سوال اور ایسے جواب ہیں کہ بالکل نایاب ہیں، بہت اچھے ہیں. جیسے مثال کے طور پر اس میں ہے کہ بچے میں ماں کا کتنا حصہ ہوتا ہے، باپ کا کتنا حصہ ہوتا ہے، اچھا، اور آنسو نمکین کیوں ہوتے ہیں. بچے کا سب سے پہلے ماں کے رحم میں، گربھ میں کون سا اعضا، کون سا انگ بنتا ہے. ایسے ایسے یہ سوال ہیں، بہت سارے سوال ہیں، 100 سوال ہیں. میں سب یہاں انٹرویو میں نہیں بتا سکتا، لیکن ہاں کافی اچھا لکھے ہوئے ہیں کتاب بک ہم نے بھی پڑھے ہیں. ہاں اب یہ تو اس کتاب سے ہی زیادہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے لوگوں کو، اور پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کتاب سے حاصل ہوگا. یہ میں نے دوسری کتاب لکھی ہے انمول گوہر، جس میں 100 سوال ہیں اور ان کے جوابات ہیں، جو بہت ہندی میں آپ نے چھاپے ہیں. تو ہندی میں بھی چھاپے ہیں، اردو میں بھی، اردو میں چھپ رہی ہے. ابھی یہ ہندی میں چھپ کے آ گئی ہے، ابھی 10-15 دن لگیں گے، اردو میں بھی چھپ کے آ جائے گی. تو ایک میرا یہ بھی بولنے کا مطلب ہے کہ آپ ابھی ریٹائر ہو چکے ہیں، کہیں آپ کی روزی روٹی کا، روزی وغیرہ کا کوئی انتظام نہیں ہے کہ آپ کو کوئی پیسے وغیرہ کا انتظام ہو سکے. آپ بک بناتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، اور لکھنے کے بعد میں چھپاتے ہیں، تو اس کا انتظام کہاں سے ہوتا ہے آپ کو؟ سب اوپر والا کرتا ہے. یہ حضور سرکار میرا سید حسین کی درگاہ ہے. حالانکہ ہم خادم ہیں یہاں کے، میں خادمی وغیرہ نہیں کرتا ہوں، گھر پہ رہتا ہوں، کیونکہ یہ 70-72 سال ہو رہی ہے. لیکن پینشن آتی ہے میری گورنمنٹ سے، میں گورنمنٹ سے ریٹائرڈ ہوں، پینشن گورنمنٹ دیتی ہے، اس میں سے بچا کے میں سارے کام کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو. اچھا، لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے آپ اپنے پیسے یا اپنے پینشن کے پیسے سے یہ کتابیں وغیرہ بناتے ہیں؟ جی ہاں، باقی اور کہیں سے کوئی انتظام یا کوئی مدد وغیرہ نہیں اور کوئی، آپ نے ہندی میں بھی بناتے ہیں، اردو میں بھی لکھتے ہیں؟ نہیں، یہ سب چیزوں کے لیے کوئی نہیں، میں کسی سے ڈونیشن لیتا ہوں، میں تھوڑے پیسے جمع کر کے اور اپنے سیلف ہی بناتا ہوں. یہ میں کیونکہ کسی سے کیا اس دور میں کسی سے کیا لیں، کیا مانگیں. ہاں، اگر ہم ہمارے چینل کے مدھیم سے اگر یہ کوئی 2 کتابیں خریدنا چاہیں گے یا 2 لینا چاہیں گے تو آپ کس طریقے سے اس کو کریں گے؟ ہاں، لوگوں سے اس کتاب کے اندر ایک تو میرا موبائل نمبر ہے، میں یہاں سے ڈاک سے بھیج سکتا ہوں. اس کی قیمت رکھی ہے میں نے 60 روپے ایک کتاب کی. جی. تو اب اس کتاب کے بعد اس کتاب کا جو بھی میرے پاس واپس آئے گا میں اسے آگے چھپواتا رہوں گا. ایک بار میرا خرچ ہو گیا، بار اب نہیں ہوگا. ان کتابوں کے ذریعے سے میں آگے اور چھپواتا رہوں گا تاکہ لوگوں کو اور فائدہ ہوتا رہے، مزید جانکاری ملتی رہے. لوگوں کو ایجوکیشن وغیرہ دی ہیں کافی سالوں تک. اس کے سلسلے میں ہماری پہلے بھی بات ہو چکی ہے. آج وہ بچے کچھ ایجوکیشن وغیرہ کرنا چاہیں گے تو آپ کے ہی ایریے کے، آپ ہی کے خاندان؟ جی، اگر یہاں، ہاں بالکل میں پڑھاؤں گا، جتنا میں ٹائم دے سکتا ہوں ان کو دوں گا، اور اچھی سے اچھی تعلیم، بنیادی تعلیم جو میں نے اپنے زمانے میں حاصل کی ہے بالکل وہ دوں گا. اور انگلش میں بھی دوں گا، عربی میں بھی دوں گا، فارسی میں بھی دوں گا، کیونکہ میرے ایم اے میں پرشین بھی تھی، انگلش اور میتھس بھی. یہ سب رہا ہے. میرے استاد بڑے اچھے رہے جنہوں نے مجھے پڑھایا، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. سر تھوڑی اور جانکاری لینا چاہیں گے کیونکہ آپ یہاں کے خدمتگار ہیں درگاہ کے، سب سے اچھے بزرگ ہستی ہیں، تو آپ اس سلسلے میں وہاں کے لوگ ہیں جیسے اور بھی کچھ ہے تو وہاں سے کچھ آپ کو بینیفٹ وغیرہ؟ ہاں، میری یہاں چابیاں آتی ہیں، تو سال میں ہماری چابیاں آتی ہیں. 5 بھائی ہیں، ہم نے اس کو ڈسٹریبیوٹ کر رکھا ہے. ہر بھائی جو ہے وہ ایک چابی سنبھال لیتا ہے، اور میرا جب ٹرن آتا ہے میں بھی اپنی چابی سنبھال لیتا ہوں، وہاں خدمت کرتا ہوں. اچھا. 2 دن ہر خادم کی 2 دن یہاں چابیاں آتی ہیں، اور چابیوں میں درگاہ میں رہنا پڑتا ہے. میں بھی درگاہ میں رہتا ہوں، میں بھی وہاں خدمت کرتا ہوں. جب ہماری چابیاں آتی ہیں، باریداری جب ہماری آتی ہے، سبھی ہم باریدار ہیں یہاں کے. سید وفادار حسین سر جو لوگوں کو خدمت دے چکے ہیں. سر بہت بہت شکریہ آپ سے ملاقات کرنے کا، آپ نے ہمیں وقت دی ہے کہ ہم نے آپ کا انٹرویو لیے. شکریہ سر. میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آ کے اور میری حوصلہ افزائی کی.